رانا صاحب آپ نے پورے پاکستان کو جو پنجابی کے اندر نے وقت پایا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کا؟ آپ کچھ ایسے درمیان کی بات کر دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہو بھی سکتے ہیں اگر سارے مان جائیں، پھر بحث ہوگی کیئر ٹیکر کیسے نیوٹرل ہوں گے اگر پارٹی کا سٹنگ منسٹر جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں، وہ سمدیمی ہیں نواز شریف صاحب کے. یہ ذرا کلیئر کر دیں، کیا اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی ریس میں شامل ہے؟ دیکھیں، یہ بات میں نے کیٹیگوریکلی اس کو بڑا کلیئر کیا اور اس کی تردید کی کہ نہ تو اسحاق ڈار صاحب اس بات کے امیدوار ہیں، نہ ان کا نام پیش کیا گیا، نہ پی ایم ایل این ان کو نگران جو ہے وہ وزیر اعظم بنانے کا کوئی ارادہ یا داعیہ رکھتی ہے. معاملہ یہ کہ ایک تجویز ہے، اور تجویز یہ ہے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی سیاستدان ہونا چاہیے. تو یہ ابھی تجویز جو ہے یہ فائنل نہیں ہوئی، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا وہ سیاستدان ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، اکانومسٹ ہونا چاہیے، ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سیاستدان ہونا چاہیے تو پھر مالک صاحب پھر سیاستدان اگر ہونا چاہیے تو پھر سیاستدان پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی سیاستدان ہو سکتا ہے. پھر سیاستدان تو سیاستدان ہی ہوگا نا، کسی جماعت کا ممبر ہوگا، کسی جماعت کا رہنما ہوگا، لیکن اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ یعنی شفاف الیکشن کمیشن کی مدد کر سکے. کیونکہ ڈار صاحب رانا صاحب 2-3 انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا اگر مجھے ذمہ داری دی گئی تو میں ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا. وہ پھر بھی دروازہ آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا اس پہ. نہیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے گا، تو پھر اگر کسی سیاستدان نہیں بننا ہے تو پھر پی ایم ایل این کے لوگ کیوں نہیں بن سکتے؟ نہیں تو پھر یہ اگلی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. رہنما کیوں نہیں بن سکتا؟ تو پھر تو اگلی حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. اگر ڈار صاحب ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتے ہیں پھر یہ اگلی حکومت کا تو حصہ نہیں بن سکتے نا. نہیں، کیوں؟ کہاں لکھا ہے نہیں بن سکتے؟ کیئر ٹیکر کا جو انٹرم گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو نیکسٹ گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے. نہیں، کیسے؟ کہاں لکھا ہے کہ نہیں آئیں گے؟ اچھا، ہماری تو انڈرسٹینڈنگ کنونشن کی، اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. ہاں، نہیں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اسی وجہ سے تو یہ ساری بحث شروع ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ مصیبت اور وقت پڑ جاتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو پھر غیر جانبدار پھر کیسے ہوگی گورنمنٹ جب اتنا ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر ہی اس کو ہیڈ کرے گا؟ تو کیسے وہ غیر جانبدار گورنمنٹ ہوگی؟ اسی بیسس پہ کیوں نہیں ہو سکتی غیر جانبدار؟ نہیں، ایک ایسی ذمہ داری جو قومی ذمہ داری ہو اور اسے آپ نے میرٹ پہ جو ہے وہ آپ نے اس کو نبھانا ہو تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا، نواز شریف صاحب کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی تو وہ سارے جو ہے وہ جانبداری سے ہی کام کرتے ہیں، وہ میرٹ پہ کوئی کام نہیں کرتے. آپ کی تو نواز شریف صاحب سے بات عجیب ایک مفروضہ بنا ہوا ہے نا. آپ کی تو بات ہوتی رہتی میاں صاحب سے. نواز شریف صاحب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی تو ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہوگی جب کسی نے بھی آئیڈیا دیا ہوگا. تو نواز شریف صاحب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، انہوں نے اس بارے میں ابھی تک کوئی اظہار خیال نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ابھی بحث میڈیا میں چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ تجویز دی کہ جی سیاستدان ہونا چاہیے، اس کے اوپر کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے. ابھی پارٹی لیڈرشپ یا وزیر اعظم کے لیول کے اوپر اس کے اوپر کوئی بحث یا فیصلہ نہیں ہوا. تو آپ کی اس پہ پرائم منسٹر سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، پرائم منسٹر نے اس بارے میں جو ہے وہ جو میننگ فل کنسلٹیشن ہے، ویسے تو باتیں ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہیں، لیکن میننگ فل کنسلٹیشن کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ 3-4 اگست کو شروع کریں گے اور ود ان 2-3 days کلوز ہو جائے گا. اچھا، یہ بتائیں، آپ نے سینسس پہ کہا، آپ کا ایک بیان تھا جس کے بعد تھوڑا سا کنفیوژن پھیلا، جب آپ نے کہا کہ اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سینسس کا معاملہ ہم دیتے بھی ہیں، اوکے بھی کرتے ہیں، ہم نوٹیفیکیشن نہیں دیں گے
اور اس لیے پرانے سینسس کے مردم شماری پہ الیکشن ہوں گے. جو ہماری لیگل لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سسٹم یہ ہے کہ جب اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کسی چیز پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے, رزلٹ کو اوکے کرتی ہے, اس کو کہتی ٹھیک ہے یہ رزلٹس ٹھیک ہے, نوٹیفائی نہیں کرتی, لیکن میٹنگ میں یہ اس کو آپ لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ رزلٹس آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم مان لیتے ہیں, تو وہ ایک ہفتے میں سیکرٹری پہ لازم ہے کہ وہ منٹ سرکولیٹ کرے, اور 2 ہفتے تمام ممبران کے پاس وقت ہوتا ہے اس پہ اپنا کوئی اعتراض ہے تو جواب دے دیں. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے, اور وہ 22 دن گزرنے کے بعد پھر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ آبزرویشن ہوئی ہوئی ہیں, منٹس آف دا میٹنگ ہے, وہ کنسرن صوبے یا ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں اور ان کو اس پہ ایکشن لینا ہوگا. اگر آپ لوگ 8 کو 31 کو کرتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, 8 کو آپ لوگ ڈیزالو کر دیتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں, تو پھر بعد میں 22 دن بعد تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اس کے اوپر کرے. پھر وہ ایک آئینی پرابلم آ جائے گا کہ جی سیٹیں آگے پیچھے ہوں گی, تو آپ پھر یہ ایجنڈے سے نکال کیوں نہیں دیتے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اگلی میٹنگ میں کہ سینسس پہ آپ لوگ کوئی بھی فیصلہ نہ لیں, اس کو ایجنڈے سے ہٹا دیں. دیکھیں آپ نے بڑی تفصیل سے جس آئینی پوزیشن کا ذکر کیا ہے, آئینی پوزیشن تو یہی ہے, بالکل درست بات ہے کہ سی سی آئی جو ہے اس کا یہ بالکل مینڈیٹ ہے, اس کا یہ آئینی اختیار ہے. کوئی آپ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ اگر کرے تو ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کریں گے, اور نہ ہی میں نے یہ بات اس طرح سے کی ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینسس ہوا اس کے اوپر اعتراضات اٹھے, اور میری معلومات کے مطابق وہ اعتراضات جو ہیں اگر وہ دور ہوں گے تو سی سی آئی اس کو سینسس کو جو ہے وہ اپروو کرے گی, اور سی سی آئی جو ہے وہ ایک کمپیٹنٹ فورم ہے, وہ انہیں اپروو کرنے کا اختیار رکھتی ہے. وہ نہ میں روک سکتا ہوں نہ کوئی اور روک سکتا ہے, لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اب ایم کیو ایم والے جو بات کر رہے ہیں, کچھ اور لوگ بات کر رہے ہیں, تو وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سی سی آئی کا جو آئینی اختیار ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کو مؤخر کرے, اس کو اپروو کرے, اس کو ڈس اپروو کرے, وہ اس کا آئینی اختیار ہے, اور جو وہ کرے گی وہ بالکل امپلیمنٹ ہوگا, وہ قابل عمل ہوگا اور اس کے اوپر عمل ہوگا. رانا صاحب ایم کیو ایم والے کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, میری مصطفیٰ صاحب جب بات ہو رہی تھی شو میں, انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو ملے اور انہوں نے ہمیں کلیئرلی کہا, کیٹیگوریکلی کہا کہ ابھی یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ نئے سینسس پہ الیکشن ہوں گے یا پرانے پہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی 29 تاریخ کو پروویژنل رزلٹ سبمٹ ہو جائیں گے, اور اگر پروویژنل سبمٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سی سی آئی اس پہ پروویژنل رزلٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو ایک آئینی کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ سی سی آئی میں سینسس کا معاملہ ڈسکس ضرور ہوگا. نہیں دیکھیں مالک صاحب, یہ دیکھیں ایک آئینی پوزیشن ہے, اس میں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے, میں تو اس میٹنگ میں نہیں موجود تھا, میں اس کے متعلق تو کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی پہلے ہی پری ایمپٹ کر دے سی سی آئی کا فورم کو کہ جی وہ یہ کریں گے؟ یہ تو وہ فورم کرے گا نا, وہ اس فورم کے اوپر کوئی معاملہ جو ہے وہ جب پیش ہوگا تو اس بارے میں پہلے سے پری ایمپٹ کرنا یا یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوگا ویسے ہوگا, تو دیکھیں جی اس کے اوپر جو بات جو موقف ہے سبھی فریقین کا, وہ لازمی بات ہے کہ اتنا ایک ہائی لیول فورم ہے, اس کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی.